جناب علی اپنے بیٹے حضرت حسین کو بتا رہے ہیں ان کے دانا کے بارے میں. آپ نے فرمایا کہ لیسا سخاب ولا فحاش، آپ شور مچانے والے نہیں تھے. محفلوں میں کچھ لوگ آتے ہیں، آتے ہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی آ گیا ہے، ادھر فکرہ پھینکا، ادھر لفظ مارے، ادھر کوہنی ماری، اور یکاجم اختلاط برپا ہو گیا. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں وقار تھا، خاموشی تھی، سکوت تھا. ہاں جی. اور پھر اس کے ساتھ ولا فحاش، فحش گو نہیں تھے. کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات آپ کے منہ سے نہیں نکلتی تھی. ہمیشہ باوقار گفتگو کرتے تھے. باوقار آپ کا ایک طرز تھا، ایک ترویہ تھا. آپ کا جو لوگوں کے ساتھ طرز عمل تھا وہ باوقار طرز عمل تھا. اور پھر فرمایا کہ ولا ایاب ولا مشاہ، وہ عیب چینیاں نہیں کرتے تھے. لوگوں کے اندر یہ نمونہ ہے، یہ ماڈل ہے. نبی کو ہم اس لیے نبی مانتے ہیں کہ وہ ہمارا رہنما ہے. ہمارا رہنما سراج الحق نہیں ہے، ہمارا رہنما فضل الرحمان نہیں ہے، ہمارا رہنما عمران خان نہیں ہے، ہمارا رہنما نواز شریف زرداری نہیں ہے. جو بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس کا رہنما کون ہے؟ محمد رسول اللہ. ماڈل وہ ہے، نمونہ وہ ہیں. اس ماڈل کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ وہ کیسے تھے. ہمیں پتہ ہوگا تو ہم ان جیسے بننے کی کوشش کریں گے. جو محمد رسول اللہ کا سچا پیروکار ہے، جو آپ کا اچھا کارکن ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہوگی ولا ایاب، وہ خردہ گیر نہیں ہوگا، وہ لوگوں کے عیب نہیں چنے گا، وہ لوگوں کی برائیاں نہیں دیکھے گا. مانا ہے آپ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اور آپ کے اندر بڑی بے شمار صلاحیتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں. آپ کی کیا بات ہے، بہت سارے لوگوں سے آپ اچھے ہیں، لیکن جس کے اوپر آپ زبان تان دراز کر رہے ہیں یا جس کے عیب آپ نکال رہے ہیں، معاف کیجئے گا، ذرا اپنی سیرت کی طرف تنہائی میں پلٹ کر دیکھیے. چلو وہ عیب آپ میں نہیں ہوگا، لیکن اس سے کہیں بڑے عیب خدا آپ کی ذات کے اندر بھی موجود ہوں گے. ہاں جی. تو یہ بہادر لوگ اس طرح کرتے ہیں، اپنی ذات کو دیکھتے ہیں، اور کمزور اور بزدل لوگ ہمیشہ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کی کمزوریاں نکالتے ہیں. ایاب نہیں تھے، عیب نہیں چنتے تھے. ولا مشاہن، سخت کلام نہیں کرتے تھے. سخت سے سخت بات بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو نرمی کے ساتھ کرتے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض ہے، اور پھر شیطان اندر سے کہتا ہے یہ حق ہے، حق بیان کرو، اس طرح بیان کرو. جتنی نرمی آپ پیدا کریں گے آپ اپنی گفتگو میں، آپ اتنے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی نظر آئیں گے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا اپنے بیٹے سے. سیدنا حسین نے پوچھا تھا جناب علی سے کہ نانا کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا یتغافل عما لا یشتہی، جس چیز کی آپ کو طلب نہیں ہوتی تھی آپ اس کی طرف تغافل کرتے تھے، نہیں اس کو نظر انداز کر دیتے تھے. جس راستے پر جانا ہی نہیں ہے اس کے پیچھے کیا پڑنا ہے. یہ طبیعت کے اندر استغنا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی جو بات انہوں نے اپنے بیٹے کو بتائی آپ اس کو سنیں، اور یہ بات بہت کم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے. آپ نے ولا یؤس منہ راجیہ ولا یخیب فی، وہ کسی آدمی کو کسی صورت میں نا امید نہیں کرتے تھے جو ان سے امید لگاتا تھا. کہتے ہیں یہ نمازی ہے، 5 وقت کا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ہر سال عمرہ کرتا ہے، اور بڑا نیک آدمی ہے. یہ سارے گواہی دیتے ہیں، لیکن کوئی یہ گواہی بھی دیتا ہے کہ اگر ہمارا 2 بھائیوں کے جھگڑے کا فیصلہ اس کے پاس چلا جائے تو یہ انصاف کرے گا. مزہ تو تب ہے جہاں نماز کی گواہی آ رہی ہے، یہاں یہ گواہی بھی آئے. وہ دکان پر بیٹھا ہوا ہے، جیب تو نہیں کاٹے گا. اگر کہیں ایسی گواہی اور شہادت دینی پڑے جس کی وجہ سے خرچ بھی ہوتا ہو، عزت بھی خطرے میں پڑتی ہو، جان بھی خطرے میں پڑتی ہو، وہ حق کی گواہی دے گا. اگر نماز کے ساتھ یہ شہادت بھی آتی ہے تو پھر مزیدار نمازیں ہیں، پھر دینداریاں اچھی دینداریاں ہیں. لیکن اللہ کے رسول سے جو توقع خیر کی کرتا تھا محمد رسول اللہ اس کو نا امید نہیں کرتے تھے. اور پھر ولا یخیب فی، اس کو ناکام نہیں جانے دیتے تھے. حتی المقدور کوشش کرتے تھے کہ جس نے مجھ سے سوال کیا ہے میں اس کے سوال کو پورا کروں. اور پھر جناب علی نے حضرت حسین سے فرمایا تمہارے نانا کے بارے میں تمہیں بتاؤں 3 باتیں ایسی تھیں کہ قد ترک نفسہ من ثلاث، کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے 3 چیزوں کو چھوڑ دیا تھا، اس کے قریب بھی نہیں جاتے تھے. تو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہے وہ بھی ان 3 باتوں کو چھوڑے گا. چلو نہیں چھوڑ سکتا، دیکھ تو لے کہ میں نے ان کو چھوڑا ہوا ہے. اگر یہ 3 باتیں میرے اندر بھی موجود ہیں، میرے آقا کے اندر موجود نہیں تھیں، تو پھر مجھے اپنے دعوے میں تھوڑا سا غور تو کرنا چاہیے، میں دعوے میں سچا ہوں کہ دعوے میں جھوٹا. پہلی بات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے ترک کر دی تھی، چھوڑ دیا تھا اس کو، بالکل اس قریب بھی نہیں آنے دیا تھا. ان میں سب سے پہلی بات سیدنا علی نے فرمایا المیرا، جھگڑے کے قریب نہیں جاتے تھے. قربانی کوئی مانگ رہا ہے نا، دے دیجئے قربانی نا، دینے والا اللہ ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا. یہ ہے ایمان، یہ ہے محمد رسول اللہ کا اسوہ. جھگڑا کس بات پر ہوتا ہے؟ انہی باتوں پر ہوتا ہے. اپنے حق کی خاطر لوگ لڑتے ہیں، کبھی حق نہیں ہوتا تب بھی کہتے ہیں ہمارا حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑے کے قریب نہیں جاتے تھے، اپنی شخصیت سے ان کو بالکل انہوں نے دور کر دیا تھا.
اور دوسری بات جس سے آپ نے اپنے آپ کو روکا ہوا تھا، والاکثار، کثرت سے خیر طلب کرنا، حرص میں مبتلا ہو جانا، 2 ہے تو 3، 3 ہے تو 4، ایک کاروبار ہو تو دوسرا کاروبار، دوسرا ہے تو تیسرا کاروبار، ایک گھر ہے تو دوسرا گھر، دوسرے سے تیسرا گھر، کثرت کی محبت، کثرت کا حرص، اللہ کے رسول نے اس کو اپنے اوپر یوں سمجھا کہ حرام کر دیا۔ اور تیسری چیز، جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے بالکل چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا، اور وہ چیز ہے جس کو بالعموم لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے، اپنا حق سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تیسری چیز جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا، وما لا یعنیہ، اور کوئی ایسی بات اپنے منہ سے نہیں نکالتے تھے جو لا یعنی بات ہوتی، فضول بات ہوتی، بیٹھے ہوئے ہیں گپ شپ لگا رہے ہیں، ہماچے آباد ہیں اور رات کو 12 بجے تک مجلسیں لگتی ہیں اور کوئی ایک کام کی بات نہیں ہوتی، اور سارے لوگ مقابلے میں اپنے اعمال نامے سیاہ کرنے پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ زندگی کا حق ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یعنی باتوں سے، فضول باتوں سے، ویسے تو ساری زندگی بے مقصدیت کا شکار ہو گئی ہے آج کے دور میں، کوئی مقصد نہیں ہے۔ کس مقصد کے لیے ہم آئے تھے اس دنیا کے اندر؟ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا تھا؟ اناج کھانے کے لیے، بچے جننے کے لیے، اپنے ہاتھوں کی کمائی کو سینٹ سریے اور روڑے اور چونے پر خرچ کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا۔ اب تو کسی بڑے مقصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجے ہوئے گئے تھے، لیکن کسی کو اپنے مقصد کی خبر نہیں ہے۔ لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ آپ نے ہر عمل کے اندر مقصدیت کا ایک پیغام دیا ہے، ایک میسج دیا۔ اور پھر فرمایا، جناب علی نے جناب حسین سے فرمایا، جب انہوں نے پوچھا تھا کہ ابا ہمارے نانا کیسے تھے، تو حضرت علی نے فرمایا آپ کے نانا ایسے تھے، کہ آپ نے فرمایا وَتَرْكُ النَّاسِ مِنْ ثَلَاثٍ، اور 3 باتوں کو آپ نے لوگوں کے لیے اپنی طرف سے چھوڑ دیا تھا، یعنی آپ کی طرف سے یہ تین باتیں لوگوں تک نہیں جاتی تھیں۔ کون سی 3 باتیں نہیں جاتی تھیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک تو کان لا یذم احدا ولا یعیبہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے، ولا یعیبہ، اور کسی کے اندر عیب نہیں نکالتے تھے۔ دیکھیں ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، سارے اس عیب میں مبتلا ہیں، ہم سارے یہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ محمد رسول اللہ کا اسوہ نہیں ہے، کسی کی مذمت کرنا اور کسی کے اندر عیب نکالنا۔ اور یہ کام بالعموم ہم جیسے چھوٹے لوگ ہمیشہ کرتے ہیں، بڑے لوگ نہیں کرتے۔ بڑے لوگوں کو اپنے عیب نظر آتے ہیں اور ان کو فارغ نہیں ہوتے تھے دوسروں کے عیبوں کی طرف دیکھنے کے لیے۔ میرے اپنے عیب ختم ہو گئے ہیں تو میں دوسروں کی طرف آنکھ اٹھاؤں اور زبان بڑھاؤں، جب میرے اپنے عیب ہی اتنے ہیں میں دوسروں کی طرف کیوں دیکھوں؟ اللہ کے رسول کسی کی مذمت نہیں کرتے، ولا یعیب، اور کسی کے عیب تلاش نہیں کرتے تھے۔ اور پھر آپ نے ولا یطلب عورتہ، کسی کی برائیوں کے پیچھے نہیں پڑ جاتے تھے کہ اس نے مجھے فکر مارا ہے، اب کوئی برائی اس کی مجھے نظر آئے اور میں اس کو پچھاڑوں، میں اس کو رسوا کروں، یہ میرے پاک رسول کا اسوہ نہیں تھا۔ اور پھر فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولا یتکلم الا فیما رجا ثوابہ، اللہ کے رسول کوئی بات ایسی اپنی زبان سے نہیں نکالتے تھے۔ سنیں آپ، کلمہ پڑھنا آسان ہے، لیکن آقا کی سیرت کو اپنانا اور اس کے اوپر چلنا بہت مشکل ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میگو یا مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں لرز اٹھتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر انسان کو کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول ولا یتکلم، کوئی کلام ایسا نہیں کرتے تھے الا فیما رجا ثوابہ، مگر ایسا کلام جس سے ثواب کی امید نہ ہو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے وہ لفظ نکالتے گئے، جو بات کہتے تھے وہ اس امید پر کہ جس کا مجھے ثواب ملے گا۔ وقت تھوڑا سا ہے، میں یہ ساری گفتگو آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ أَتْرَكَ جُلَسَاؤُهُ كَأَنَّمَا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ طَيْرٌ، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تھے تو مجلس کے اوپر ایسی خاموشی چھا جاتی تھی گویا سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادب بھی تھا، زور بیان بھی تھا، مقصدیت بھی تھی، اس طرح گفتگو کرتے تھے۔ وَإِذَا سَكَتَ، جب آپ گفتگو ختم فرماتے تھے تو تَكَلَّمُوا، لوگ پھر گفتگو کرتے تھے۔ جب آپ گفتگو کرتے تھے کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ درمیان میں بات کر سکے۔ اذا سکت، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے تکلموا، لیکن پھر بھی فرمایا لا يتنازعون عنده عند الحديث، لا يتنازعون عنده الحديث، کبھی کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ حضور کی مجلس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ الجھے یا ایک دوسرے کے ساتھ تنازع کرے۔ یہ آپ کی مجلسوں میں آپ کا احترام تھا۔ ومن تکلم عنده انصتوا له حتى يفرغ، اور جب بھی کوئی آدمی آپ کی مجلس میں آپ سے گفتگو کرتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے حتی یفرغ، جہاں تک کہ وہ اپنی گفتگو کو مکمل نہ کرے۔ ہم نے ایسے کئی لیڈر دیکھے ہیں، یقین فرمائیے کہ مجلس میں کسی کو بات نہیں کرنے دیتے، گاڑی پر سوار ہوں ان کے ساتھ کان کھا جاتے ہیں، میں مجلس میں بیٹھے کان کھا جاتے ہیں، میں۔ بھائی اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے، آپ ہمارے لیڈر ہیں، رہنما ہیں، مہربانی کیجیے کسی دوسرے کی بھی سنیے۔
یہ میرے محمد رسول اللہ کا طرز رہنمائی ہے کہ آپ کی مجلس میں کوئی آتا گفتگو کرتا آپ خاموش ہو جاتے اور اس وقت تک خاموش رہتے یہاں تک کہ وہ آدمی اپنی گفتگو سے فارغ نہیں ہو جاتا۔